बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन के आगाज़ में आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में जश्न बहार के लिए फूलों की मंडियों में ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। त्यौहार के मौके पर फूलों को एक मुबारक अलामत समझा जाता है और ये इस सनत से वाबस्ता अफराद के लिए आमदन का नुमायां तरीन मौका कहलाता है। मुख्तलिफ शहरों में कायम मंडियों में फूलों को देखकर किसी बाग का गुमान लगता है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। जश्न बहार की मुनासबत से इस वक्त चीन भर में लोग भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ खपत के एतबार से शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरानों, क्राफ्ट वर्कशॉप्स और त्योहारों के सामान और खदमात फराहम करने वाले दीगर फराहम कुनंदगान का कारोबार भी मुसलसल बढ़ रहा है। फूलों की मंडियाँ लोगों से भरी हुई हैं क्योंकि वह आमदा चीनी कमरी नए साल से कबल अपने घरों को सजाने के लिए बेहतरीन फूलों का इंतखाब करना चाहते हैं, जिसमें त्यौहार के वक्त फूलों को एक मुबारक शगुन समझा जाता है। फूलों की बड़ी मंडियों में रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा गुमान होता है जैसे शहर में एक रंगारंग बाग बन चुका हो। फूलों के ताजरों ने त्यौहार की मुनासबत से बहुत से खिलने वाले फूल तैयार किए हैं जो शहरियों की दिलचस्पी का मरकज़ी नुक्ता हैं। चीनी लोग अक्सर मौसम बहार के त्यौहार के दौरान फ़रोख्त होने वाले फूलों को नए साल के फूल कहते हैं, जिनमें जामनी और सुर्ख रंग जैसे मुबारक रंग होते हैं और हैरत अंगेज़ ज़ाहरी शक्लें पेश करते हैं। ज़बरदस्त मांग की वजह से फूलों की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। आम इकसाम की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा मुतवक्के है। नायाब नस्लों के लिए कीमतों में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। जश्न बहार का त्यौहार या चीनी कमरी नया साल चीन का सबसे बड़ा रवायती त्यौहार है, जब लोग अपने ख़ानदान से मिलने के लिए अपने आबाई इलाकों को लौटते हैं। इस दौरान ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती और अपनायत के साथ साथ चीनी सकाफ़त के दिलकश रंगों का भी करीब से मुशाहिदा किया जा सकता है। चीन में जश्न बहार के मौके पर फूलों समेत दीगर मसनूआत की खपत को भी इंतहाई फ़रोग़ मिलता है और ये त्यौहार इस मौके पर जहाँ खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, वहाँ पर मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी का भी मज़र है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। खोशाम में शोर ने बीवी को बेटी पैदा होने पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद शोर मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि वो बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसने बीवी को कत्ल किया। चंद रोज़ कबल पुलिस को 15 पर कॉल करके मुलजिम ने इतला दी कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। वाक़े के बाद DPO खुशाम तकीर मोहम्मद नईम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। नवाब शाह के हल्का PS 39 काजी अहमद के आज़ाद उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। वो दौलतपुर, मेनहड़ो, चंदवा, सिंह, शाहपुर, जहानिया, बुचलपुर समेत दीगर इलाकों के साथ वर्क मुहिम के सिलसिले में गौ दिनों मशीन में पहुंचे तो जगह जगह पुरतफाक और वालहाना इस्तकबाल करते हुए लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल डारी ने कहा है कि गौ दिनों मशीन के कच्चे रास्ते और गलियां देख कर दुख हुआ। यहाँ के अवाम को 40 साल में कुछ नहीं मिला। मोर को वोट देकर कामयाब करें, अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, जो मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं उनको नौकरियाँ देंगे। पढ़ी लिखी ख़वातीन को भी नौकरियाँ दिलवाएंगे। 8 फरवरी को डरने की ज़रूरत नहीं, दिल खोल कर मोर को कामयाब करें, फतह हमारी होगी। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी से उम्मीदवार हल्का PP 11 चौधरी इमरान अलियास ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क से अंधेरे दूर किए, एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत किया। हल्का PP 11 की आवाम को दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह हैं। डैम का मंसूबा मुकम्मल करा के PP 11 में शामिल यूनियन कौंसलों की आवाम को पानी की फराहमी का दरीना मसला हल कराना अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मलिक शौकत पटवारी, मलिक खालिद और दीगर के ज़ेर तमाम गिरजा रोड पर मुनक्दा शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मलिक खालिद परवेज कौंसलर समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। कराची में गुज़श्ता रोज़ सोराब गोड के इलाके लासी गोड ग्यारी नदी में डूबने वाले 4 साला बच्चे मोहम्मद उस्मान वल्द एजाज अली चांडियों की लाश ईदी बैरी खिदमात के रजाकारों ने अलासे स्क्वायर के करीब नदी से निकाल ली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहाँ से ज़रूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले की गई। राब्ता
کرنے پر بچے کے والد اعجاز علی چانڈیو نے بتایا کہ بچی کی لاش الاسف اسکوائر پل سے ملی ہے، جس عیدی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے نکال کر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اعلی یار سے، جہاں بلوچستان بھر میں جماعت ہشتم کے امتحانات جاری ہیں۔ طالب علموں سے امتحانات کے حوالے سے سوال جواب کیے۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر جمن پنہور، اسکول سٹاف، سپرنٹینڈنٹ امتحانی سینٹر عبدالکریم اور دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ ڈی او ای الہی بخش مری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم قوموں کو عروج بخشتا ہے، نقل ایک ناسور ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، نوجوان نسل محنت کریں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سردی بہت ہے، اساتذہ اور طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے، کوشش کر رہی ہیں کہ امتحان صاف اور شفاف ہوں اور ہمارے قوم کے بچوں کا مستقبل روشن اور منور ہو۔ اندھیر نگری چوپٹ راج خوشاب کے علاقے بجار کے وڈیرے نے غریب کسان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ گاڑیوں کے کاروبار کے سہانے خواب دکھا کر 21,70,000 روپے ہتھیا لیے۔ غریب کسان نے جب اپنی رقم واپسی کا مطالبہ کیا تو وڈیرہ محمد حیا جواتی ٹوانا غصے سے پاگل ہو گیا، تھانے کچہری میں ذلیل کرنے اور بچوں کے اغوا کی دھمکیاں دینے لگا۔ غریب کسان کی ڈی پی او خوشاب اور ایس پی انویسٹیگیشن شہید اللہ خان نیازی کی تفتیش سے مطمئن، جبکہ وڈیرہ محمد حیا جواتی ٹوانا ماننے سے انکاری ہے۔ فیصل آباد روڈ نس سبزی منڈی ٹویوٹا ہائی ایس اور ٹرک میں تصادم ہوا۔ حادثہ دھند اور تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیاں روانہ کی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے فوراً رسپانس کر کے ایک زخمی کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ فراہم کیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے 4 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں ثنا لیاقت، شبانہ عباس، آصف ارشد، اکرام شاہ اور فہیم احسان شامل ہیں۔ کوٹ ادو میں تھانہ دائرہ دین پناہ کی چور گینگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ چور گینگ کا سرگنا مدثر عمران گرفتار، مال مسروقہ برآمد۔ کوٹ ادو منی گینگ ارشد رات سے موٹر سائیکل چوری سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ منی گینگ ضلع بھر میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ایس ایچ او دائرہ دین پناہ نے ٹیم کے ہمراہ دن رات جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے لوکیشن ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیا۔ ملزم مدثر سے موٹر سائیکل سمیت مختلف سامان مالیت 3 لاکھ روپے مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او شہروز دلشاد کا کہنا ہے کہ ڈی پی او مظفر گڑھ اور پنجاب پولیس کا ویژن ہے کہ ایسے افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بہاڑی میں چک نمبر 60 WB میں رانا عثمان کی رہائش گاہ پر الیکشن 8 فروری 2024 کے حوالے سے امیدوار MNA حلقہ NA 158 محترمہ تیمینہ دلتانہ کے صاحبزادہ عمران دلتانہ اور حلقہ PP 233 کے امیدوار MPA میاں ثاقب خورشید 60 WB میں سابق ناظم رانا عابد صادق اور رانا محمد عثمان کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں امیدوار MNA تیمینہ دلتانہ کے صاحبزادے میاں عمران دلتانہ اور میاں ثاقب خورشید نے خطاب کیا۔ بہاول نگر میں سبزی منڈی میں دکانداروں کا سبزی منڈی بند کر کے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ناجائز ٹیکس اور ناروا رویے کے خلاف احتجاج۔ سبزی منڈی کے دکانداروں نے ہاتھوں میں مذمتی پلے کارڈ اٹھا کر مارکیٹ کمیٹی کے افسران اور عملے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مارکیٹ کمیٹی کا عملہ سبزی منڈی کے غریب دکانداروں سے غنڈہ گردی کرتا ہے، کرایہ داری کی مد میں ناجائز پیسے وصولی کرتے ہیں۔ مظاہرین مارکیٹ کمیٹی کا عملہ دکانداروں سے غیر قانونی بھتہ وصول کرتا ہے۔ مظاہرین سبزی منڈی کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ سندھ کے مشہور صوفی فنکار مرحوم عثمان کے پوتے نے جونیئر عثمان سلنگی کی بازیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب نوشاد لغاری، ایڈوکیٹ علی گل کلہوڑو برادری کے معزز منور کلہوڑو استاد منظور کے پاس پہنچ کر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب نوشاد لغاری نے کہا ہے کہ ہم استاد منظور کے بیٹے کے اغوا ہونے والے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ نواب ولی محمد کے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سہیوال میں قصبہ نور شاہ میں سبزیوں کے ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں عملاً غیر فعال اور ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ غریب کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی امتحان بن گیا۔
دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر تھیں۔ اب زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ اشیاء خورونوش کے بعد اب سبزیوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل بنا دیا ہے۔ سیوال، قصبہ نور شاہ شہر اور گردنوا میں شملہ مرچ فی کلو 270 روپے، مٹر 280 روپے فی کلو کے حساب سے، جبکہ ہر کھانے کی بنیادی ضرورت ٹماٹر 180 روپے اور پیاز 250 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بجلی کی خرابی کے باعث سجاول میں 8 گھنٹے بجلی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے سجاول سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں 8 گھنٹے بجلی منقطع رہی۔ ایمرجنسی وارڈ کی سولر بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ انتظامیہ کی غفلت اور کرپشن کے باعث 8 گھنٹے طویل لوڈنگ، ایمرجنسی وارڈ اندھیرے میں مبتلا، دور دراز سے آنے والے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی بھی متاثر ہو گئی، جبکہ جنریٹر کے پیٹرول کا لاکھوں روپے کا بل آتا ہے لیکن اسپتال کا جنریٹر بند رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی ہیلتھ اور ڈپٹی کمشنر سجاول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سجاول سول اسپتال کی کرپشن کی تحقیقات کی جائیں، پیٹرول میں کرپشن کا نوٹس لے کر ہسپتال میں سہولیات فراہم کی جائیں۔ فنکشنل مسلم لیگ کے مرکزی رہنما صدر فضل خان مری نے اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 30 سال مسلم لیگ سے وابستہ رہا لیکن آج سے پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں۔ صدر فضل خان مری، رئیس فضل مری کی آمد سے نفیسہ شاہ یونین کونسل شاہ بنگیوں میں پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ آج پیپلز پارٹی کے لیے بڑا دن ہے، ہم مل کر کام کریں گے اور اس خطے کو ترقی دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بارشوں کے دوران عوام کی خدمت کی اور نفیسہ شاہ آج بھی عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ پاکپتن کے ڈی ایس کیو اسپتال میں ٹراما سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں مختار ساکی۔ ڈپٹی کمشنر پاکپتن میڈم سعدیہ مہر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاکپتن کی ایمرجنسی میں ٹراما سینٹر اور فارمیسی کا افتتاح کر دیا۔ حکومت پنجاب کی یہ جو ایک کاوش ہے کہ ہیلتھ کی سہولتوں کو ہم نے بہترین انداز میں اپنی عوام تک پہنچانا ہے، نئی فارمیسی ہے جو کہ ہم نے سینٹرائز فارمیسی یہاں پہ کریٹ کی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے فیسیلیٹیشن کاؤنٹر جو ہے وہ بنائے ہیں تاکہ ہماری عوام جو ہے اس کو سہولت میسر ہو سکے، جس میں ہم نے سیکیورٹی کے کاؤنٹر بھی لگائے ہیں، ٹرائی ایج کاؤنٹر لگایا ہوا ہے، ہم نے ریسکیو 1122 کا ہے تاکہ جو پرسن بھی آتا ہے وہ دیر اینڈ دین ڈائریکٹ اس کو ایکسیس ملے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر آ کے رش والی جگہوں پہ انتظار کرے، اس کو فی الفور جو ہے وہاں سے مدد مل سکے۔ راؤنڈ دی 24/7 راؤنڈ دی کلاک یہ کام کرے گا اور اس میں بھرپور جو ہے وہ صحت سہولت کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں گے۔ ٹراما سینٹر کے قیام سے حادثات کا شکار ہونے والے مریضوں کے ایمرجنسی آپریشن کر کے ان کی جانیں بچائی جا سکیں گی۔ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے وہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ اب ہماری جو ٹراما پیشنٹ ہیں اور سرجری کے پیشنٹ ہیں وہ علیحدہ سے سیگریگیٹ ہو جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ڈی ایچ کیو ہسپتال پاکپتن کی ایمرجنسی میں صحت کی جدید ترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ ایمرجنسی میں ہسپتال آنے والے مریضوں کو بر وقت طبی امداد دی جا سکے۔ عوامی فلاحی کمیٹی اور سوشل ویلفیئر آفس ڈسٹرکٹ جیل قصور میں نومبر خط کاران کو سردی کی وجہ سے گرم جرسیاں تقسیم کی گئیں، جس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور کاشف، سوشل ویلفیئر افیسر ڈسٹرکٹ جیل قصور محمد اکبر رضا، عوامی فلاحی کمیٹی کی طرف سے دیگر ممبران نے بھی شرکت کی ہے۔ تحصیل جام پور کا علاقہ داجل حلقہ پی پی 294 میں ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈر اعجاز مالک خان اوجانا نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے امیدوار ایم پی اے سردار محمد عاطف علی خان دریشک کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ہوجانہ قبیلہ کے مقدم سردار محمد اکرم خان ہوجانہ نے چیف آف دریشک قبیلہ امیدوار ایم این اے حلقہ 188 سردار احمد علی خان دریشک کی اپنی پوری برادری، گروپ اور ساتھیوں سمیت حمایت کا اعلان
چیف آف دریشک قبیلہ امیدوار MNA سردار احمد علی خان دریشک نے ہوجانہ قبیلہ کی بھرپور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ SSP دادو شبیر احمد کا بے رحم ڈاکوؤں، سماج دشمن عناصر، منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیوں کے باوجود بھی مخدوم بلاول کے قریب گاؤں میں مشہور زمانہ منشیات فروشوں سرعام چرس افیم فروخت ہونے لگی، جس کے باعث نوجوان نسل تباہ ہونے لگی۔ SSP دادو شبیر احمد نوٹس لے کر انکوائری کریں جن کی سرپرستی میں منشیات چل رہی ہیں۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔